program. پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لوے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لوے دریا، وہ غیر نہیں صبتے نبی تھا، لوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور الدین۔ ناظرین، میں دیار عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی۔ میں دیار عشق کی خصوصی نشریات فراق کربلا کے عنوان سے لیے آپ کی خدمت میں آج 5ویں نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے گریہ و فغاں۔ گریہ و فغاں ایک ایسا مرکب ہے کہ جس کے زبان پہ آتے ہی دماغ میں حسین کا غم گردش کرتا ہے۔ دکھ سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی فوتیدگی پہ رونے دھونے والے افراد بھی آج ممبر و مسند ملنے پہ غم حسین پہ اشک باری کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس طرح پہ طرح طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں اور غم حسین کو ایک خاص فرقے سے منسلک کرتے ہوئے اس پہ پابندی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ گریہ و فغاں، یہ اشک باری، یہ آنسوؤں کا سیلاب، یہ کیفیت، یہ رقت کا سما، یہ غم ہے یا عشق حسین کا لازمی جز، یہ دکھ ہے یا محبت حسین کا لازمی جز۔ ہم آج یہ سیکھیں گے کہ یہ فراق و ہجر میں دکھ اور جدائی میں رونا آخر چلا کہاں سے ہے، اس کی حقیقت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور غم حسین میں رونے والے کا مقام کیا ہے۔ ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے اور آج ایک رقت کا سما باندھنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیات ہمیں انشاءاللہ چند لمحات کے بعد جوائن کریں گی۔ میں اپنے تمام ویور سے جو ہمارے اس پروگرام کو ڈیلی بیسس کے اوپر سماعت کرتے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس بزم کے اندر بزم فراق کربلا میں شریک ہوتے ہیں۔ میرا یہ پروگرام میری فیس بک آئی ڈی سید عبدالرحمن شرازی سے اور میرے آفیشیل فیس بک پیج سید عبدالرحمن شرازی سے لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ تمام محبین اہل بیت سے گزارش ہے جیسے ہی اس پروگرام کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حسین، پیغام محبت تمام عشاقان اہل بیت تک پہنچ سکے۔ قبلہ سید نصراللہ اللہ شاہ صاحب کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کو بزم فراق کربلا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، حضور مالک کا احسان۔ اچھا جی، میں چاہوں گا گفتگو کے آغاز سے قبل آیات بینات سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زین بھائی بھی چند لمحات کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، پھر منقبت امام عالی مقام سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی قبلہ، سب سے پہلے تو میں ناظرین کے سامنے ایک چیز رکھتے چلوں کہ کل دوران تلاوت نہ جانے ایسا کیا ایک عجب المیہ پیش آیا کہ جو درود آیت میں نے تلاوت کی، اس کے تلاوت کے دوران 2 الفاظ میں
ایک ایک حرف جو ہے وہ زیادہ میں پڑھ گیا تو اس کی میں اللہ کی بارگاہ میں معافی جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور وہ لازم و ملزوم ہے تاکہ قرآن کریم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی بھی جو چیز ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ معافی کی طلبگاری ہے کہ وہ جو مجھ سے نہ چاہتے ہوئے جو کوئی ایک دو چیزیں غلط ہوئیں اس کی میں معافی پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور مجھے امید ہے کہ اس بارگاہ سے معافی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حسن انداز کے اندر قبلہ سے نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی خطابت برکات عالیہ آیات بینات سے بسم حسین کا آواز سن رہے تھے۔ دوران تلاوت ہمیں بہت خوبصورت آواز کے حامل خوشبو ثنا خان اللہ رب العزت نے ذکر اہل بیت کے صدقے آپ کو بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے برادر اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر دے۔ ستاروں کے محتاج نہیں، زین العابدین سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی، حضور کیسے ہیں؟ جی دعائیں آپ کے الحمدللہ، آپ سنائیں زین بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ کا، کرم نوازیاں۔ شاہ جی نصر شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گا بلا تاخیر، جی زین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آئی تھنک میرے نیٹ ورک پرابلم کے اندر آج کچھ مسئلہ آ رہا ہے، آپ دونوں احباب تک میری آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی قبلہ آواز صحیح ہے۔
ٹھیک ہے، اگر ویورز تک کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹس کی صورت کے اندر آغاز کیجیے گا تاکہ ہم اس کے اندر مزید بہتری کر سکیں۔ چند اشعار باہرگاہ حسینیت کے اندر پیش کرنے کے بعد میں زین بھائی کی جانب بڑھوں گا، منقبت امام علی مقام سے اس بزم کا آغاز کریں گے، اس کے بعد گفتگو کی جانب بڑھیں گے کہ یہ چشم کرب پہ آنسو بہانا سیکھ گئی، یہ چشم کرب پہ آنسو بہانا سیکھ گئیں، میرے حسین کے دکھ کو منانا سیکھ گئیں، یہ چشم کرب پہ آنسو بہانا سیکھ گئیں، میرے حسین کے دکھ کو منانا سیکھ گئیں، ہر ایک لہجہ رہا بھاری یوں حسین کا غم، ہر ایک لہجہ رہا بھاری یوں حسین کا غم، ہر ایک غم میری آنکھیں چھپانا سیکھ گئیں، ہر ایک غم میری آنکھیں چھپانا سیکھ گئیں، یہ قلب و جاں تو پہلے ہی ان کے تابع تھے، یہ قلب و جاں تو پہلے ہی ان کے تابع تھے، میری یہ آنکھیں بھی پلکیں جھکانا سیکھ گئیں، میری یہ آنکھیں بھی پلکیں جھکانا سیکھ گئیں، اور یہ 10 دنوں پہ ہی موقوف اپنا ٹہری حزین، یہ 10 دنوں پہ ہی موقوف اپنا ٹہری حزین، یہ اشک باری بکربل روزانہ سیکھ گئیں، یہ اشک باری بکربل روزانہ سیکھ گئیں، یہ چشم کرب پہ آنسو بہانا سیکھ گئیں، میرے حسین کے دکھ کو منانا سیکھ گئیں۔ میں بلا تفریق زین العابدین سیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ منقبت امام علی مقام سے اس قسم کا آغاز فرمائیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، آہا، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، اور قدم دوشے نبوت پر تھے جن کے، آہا، ہائے قدم دوشے نبوت پر
تھے جن کے وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہائے ہیں، ہائے وہ ہائے کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں، وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں، ہر قیلی اصغردہ چیر گیا جڑا حرمل مارے تیرے سید پڑھیا الحمدللہ اتوں وگیا خونی نیرے دین نانے دا آن بچایا شاہ بدل دتی تقدیر انج تے کسے نہیں واریا جویں زینب وارے امیر وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں اور بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے تھے اے نبی کاندھوں پہ جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، اور ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ ہائے 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 ہو ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لاہے ہو جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، ہو بازاروں میں کرتے ہو جو تم اپنی نمائش، اے بیویو کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، خطبہ بھی دیا تھا تو بھی لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے،
ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، برادرم محمد زین سعیدی صاحب، غلام زین العابدین سعیدی صاحب بارگاہ امامت میں، بارگاہ شہدائے کربلا میں حضور سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اشعار جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے، اور یہ کلام خود ایک رقت آمیز کلام ہے، اور ہر وہ لفظ، ہر وہ شعر، ہر وہ مرکب، ہر وہ استعارہ، ہر وہ تمثیل، ہر وہ تشبیہ جو کہیں نہ کہیں کربلا کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے شہدائے کربلا کو ایک ایسا انعام مل گیا ہے دنیا میں کہ جو چیز بھی ان کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس میں اپنی خاص نعمت عظما رقت شامل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو رقت ہے، یہ جو گریہ ہے، یہ جو فغاں ہے، یہ جو آہ و نالہ ہے، اسلاف کے مطابق، صوفیاء کے مطابق یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سوغات ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو میسر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ مکرم حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی حضور شیر یزدانی حضور سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کچھ مصرے لکھے، تو اس میں آپ نے ایک دو مصرے لکھے رقت پہ، تو آپ نے فرمایا کہ بھلا شیر محمد درد جیاں کدے اگے بھی لذتاں چکھیاں تے، فرمایا کہ یہ جو درد کی کیفیت ہے، یہ جو گریہ و فغاں کی کیفیت ہے، یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے سوغات ہیں، نعمت عظما ہیں۔ بے شک قبلہ زین سعیدی صاحب کو اللہ رب العزت دین و دنیا دارین کی نعمات عطا فرمائے، قبلہ شاہ صاحب کے توسل سے آج پھر ایک دفعہ ہم نے زین بھائی کو سنا، اور ناظرین سب سے زیادہ دل کو تسلی اور ڈھارس تب بنتی ہے، خصوصاً سادات کو۔ دیکھیے، میں یہ بات کرنا چاہتا تھا شاہ جی کی غیر موجودگی میں، چونکہ میں نے ہی نعت کے بعد یہ دورانیہ شروع کیا، تو کل سے لے کے اس وقت تک دل پھٹنے کے قریب ہو چکا ہے کہ ہم آخر کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کل سے لے کے اس وقت تک میں 3 مختلف لوگوں کی تقریریں سن چکا ہوں، جس کو میں تقریر بھی نہیں، مغلظات ہی کہوں گا۔ ایک وہ بدبخت جس نے کل محرم کی مجلس میں جناب صدیق اکبر کی ذات اقدس پہ حملہ کیا، ایک وہ بدبخت جس نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر 12 امامین جو مسلمات اہل سنت میں سے ہیں ان کا انکار کیا، ایک وہ بدبخت جس نے یزید اور ابن زیاد کو کافر اور لانتی اور مردود ہونے سے روکا۔ پھر سے کل رات کی تازہ ویڈیو ہے۔ دل ابال کھاتا ہے کہ ہم آخر کس جگہ میں رہ رہے ہیں۔ آخر یہ تمام تر چیزیں آپ کو انہی دنوں میں کیوں یاد آتی ہیں کہ جب حضور کے نواسے کی شہادت کے دن ہے۔ میں نے بس کچھ ایسے اشعار لکھے تو پہلے تھے، لگتا تھا کہ بھی شاید انہی دنوں کے لیے لکھ رکھے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ تجھ کو کیا ہے کربلا سے مسئلہ،
تجھ کو کیا ہے کربلا سے مسالہ، پسرے شاہ مرتضی سے مسالہ، پسرے شاہ مرتضی سے مسالہ، اتنی گھبراہٹ علم کو دیکھ کر، اتنی گھبراہٹ علم کو دیکھ کر، ہوگا کوئی با وفا سے مسالہ، ہوگا کوئی با وفا سے مسالہ، اور پنج تن کا بغض چے مانی جناب، صرف پنج تن کا بغض، صرف یہاں تک نہیں، پنج تن کا بغض چے مانی جناب، لوگوں کو ہے کبریا سے مسالہ۔ اللہ اکبر، خود تو نہیں نا، یہ تو میرے مالک نے بنائے ہیں، قرآن کی نصوص پر جو ہے وہ گواہ ہیں، شاہد ہے۔ تن کا دنیا بغض دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تک کی بابا بلے شاہ نے چے مانی جناب، لوگوں کو ہے کبریا سے مسالہ، اور گریا گر جائز نہیں پھر سوچئے، گریا گر جائز نہیں پھر سوچئے، آپ کو ہے مصطفیٰ سے مسالہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گریا گر جائز نہیں پھر سوچئے، آپ کو ہے مصطفیٰ سے مسالہ۔ اور شعر عرض ہے کہ پسر کو تھا مسئلہ شبیر سے، پسر کو تھا مسئلہ شبیر سے، پدر کو شبر مولا سے مسالہ، پسر کو تھا مسئلہ شبیر سے، پدر کو شبر مولا سے، پدر کو شبر مولا سے مسالہ، اور جس سے بو آتی ہو بغض آل کی، جس سے بو آتی ہو بغض آل کی، ہے ہمیں اس مشغلہ سے مسالہ، اللہ اکبر، ہے ہمیں اس مشغلہ سے مسالہ، اور ہے اے حزین اب بھگتیے صبح و مسا، اے حزین اب بھگتیے صبح و مسا، کیوں نکالا مسئلے سے مسالہ، کیوں نکالا مسئلے سے مسالہ، تجھ کو کیا ہے کربلا سے مسالہ، پسرے شاہ مرتضی سے مسالہ، پسرے شاہ مرتضی سے مسالہ۔ جی قبلہ شاہ جی۔ جی قبلہ، میں ناظرین مکرم کے سامنے آج کا جو عنوان ہے گریہ و فغاں، دو بنیادی اعتراض اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں کہ غم کو اپنے اوپر طاری کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ گزر گیا اور 3 دن کا سوگ جو ہے بس وہ ہے، اس کے بعد یہ تمام مرحلے جو ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے ناظرین مکرم کے سامنے آج یہ پیش کریں گے کہ آخر یہ گریہ و فغاں کی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی ہے، اور پھر کیا ہر شخصیت جس نے یہ گریہ کیا، کیا اس نے 3 دن کے بعد گریہ ختم کر کے اپنے معمولات زندگی کو شروع کر دیا؟ کیا یہ تمام تر چیزیں جو آج ہمارے کانوں میں لائی جاتی ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں، یا یہ آج رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں؟ ناظرین محترم، ہم بالکل بنیاد سے تخلیق آدم سے گریہ و فغاں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ نبینا زمین کے ایک طرف اور حضرت مائی حوا سلام اللہ علیہا زمین کے ایک دوسرے کونے کی طرف موجود تھی۔ حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم پر ایسا وقت تھا کہ وہ ہر وقت بہشت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور اس قدر گریہ و فغاں کرتے تھے، روتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے،
اور پھر فرمایا کہ یہ آپ بہشت کے لیے نہیں روتے تھے بلکہ خدا کے لیے روتے تھے کہ میں اللہ کے قرب سے دور ہو کر زمین پر آ گیا ہوں، کیونکہ آپ کو بظاہراً یہی لگتا تھا کہ جنت میں تھا تو قرب خدا میں بہت قریب تھا، اب دنیا میں آیا ہوں تو ایک فاصلہ بن گیا ہے، تو اب قرب خدا بندی سے تھوڑا دور آ گیا ہوں۔ اسی اسنا میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس قدر کیوں روتے ہیں آپ، اس قدر گریہ و فغاں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے جبریل، روتا اس لیے ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے زمین پر بھیجا ہے، اور جو میری ہمدم و مونس تھی، جو میرے ساتھ رہتی تھی، وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہیں، نہ جانے وہ اس وقت کس حال میں ہوں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر روتے تھے کہ چرند و پرند شجر و حجر دیکھ کر حضرت آدم کو اونچا اونچا گریہ و فغاں کرتے تھے، اور آسمان کے فرشتے اس پر روتے تھے کہ یا اللہ اپنے نبی کو خاموش کروا لے، وگرنہ ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر رونا شروع کر دیں۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے مالک، حضرت آدم کو حضرت مائی حوا کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا کو نیند طاری ہوئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ جدہ میں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے حضرت مائی حوا موجود ہیں، اور آپ اونچا اونچا گریہ و فغاں فرما رہی ہیں، اس قدر روتی ہیں کہ گر پڑتی ہیں بے ہوش ہو کر، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں۔ آج تو صرف گریہ نہیں، یہاں پہ سنیے لفظ کیا ہے اپنے مونس و محبوب کے لیے۔ آپ بے ہوش ہو کر فرماتی ہیں اے میرے حبیب و مونس آدم، مجھے کوئی تو یہ خبر کر دے آپ بھوکے ہیں یا سیر ہو چکے ہیں، کوئی تو مجھے یہ آ کر بتائے کہ آپ برہنہ ہیں یا لباس میں موجود ہیں، کوئی تو مجھے آ کر یہ بتائے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا ان چیزوں کا جواب حضرت مائی حوا کو دینا چاہتے تھے کہ ساتھ ہی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ شاہ جی میں یہاں پر ایک چیز، یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے آخر میں 2-3 سوال ناظرین کے سامنے رکھوں گا، اور پھر حضرت امام سجاد کی ایک بات بھی ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس ہی کی روایت ہے، فرمایا پوری دنیا کا رونا اگر اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت داؤد کے رونے سے کم ہے، اگر حضرت داؤد کے گریہ و فغاں کو اکٹھا کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے گریہ و فغاں سے کم ہے، اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کے گریہ و فغاں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت آدم علیہ نبینا کے گریہ و فغاں سے بھی کم ہے۔ فرمایا آدم علیہ نبینا نے اس قدر زیادہ گریہ و فغاں کیا کہ حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہریں بن گئی تھی، گڑھے بن گئے تھے جہاں سے آنسو نیچے نکلتے تھے۔ ناظرین کیا یہ گریہ و فغاں ایک دن کا تھا؟ کیا یہ گریہ و فغاں 2 دن کا تھا؟ کیا یہ گریہ و فغاں 3 دن کا تھا؟ نہ، یہ گریہ و فغاں 18 سال پر محیط تھا، اور مائی حوا دنیا سے چلی نہیں گئی تھی، صرف بچھڑی تھی، مل سکتی تھی۔ اللہ اکبر، مل سکتی تھی، واپس آ سکتی تھی۔ آگے چلیے، یہ یاد رکھیے گا، یہ پہلی چیز۔ آخر میں ہم نے سوال لینے ہیں اسے، اور پھر اس کا جواب بھی لینا ہے۔ یہ ہو گیا حضرت آدم علیہ نبینا کی گریہ اوزاری، مائی حوا کی گریہ اوزاری، پھر سب سے زیادہ گریہ اوزاری۔ آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کی بہن، ان کا نام حضرت دینا، آپ نے خواب دیکھا کہ میرے بھائی کو کنویں میں گرایا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ اٹھی، بیدار ہوئی تو فوراً باہر نکلی اور جا کے والدہ صاحبہ اور والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں؟ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ وہ آپ کے والد کے ساتھ وہ سامنے شجر کے پاس گئے ہیں۔ آپ وہاں پہ تشریف لے گئیں، اور جاتے ساتھ صرف خواب دیکھا ہے، شاہ جی ابھی حقیقت نہیں ہوئی،
صرف خواب دیکھا، خواب میں اتنا ڈری کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے جا کے پاؤں پر گر پڑی اور آہوزاری شروع کر دی. کہا یوسف میرے بھائیوں کے ساتھ جنگل کا رخ مت کرنا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، بھائیوں کے ساتھ چلے گئے. جب چلے گئے تو بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب واپس نہ آئے، شام ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت دینا دونوں نے آہو زاری شروع کر دی. اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اور کسی بھی پانی سے آپ کو ہوش نہ آیا تو حضرت دینا نے اپنے آنکھیں آپ کے رخسار پر رکھ کر اتنا روئی کہ آپ کے آنسو کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آ گئی. اتنی گریہ اوزاری کی. اور پھر روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتوں نے آہو بکا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ اے میرے مالک، کسی نہ کسی طریقے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت دینا کو، حضرت یعقوب کو ان کا بیٹا اور حضرت دینا کو ان کا بھائی ملا دے، یا پھر ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم یعقوب اور دینا کے ساتھ مل کر یوسف پر گریہ کرنا شروع کر دیں. اللہ اللہ. ناظرین مکرم آگے چلیے. حضرت زکریا کا گریہ. جب حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا ہوئے، کل ہم نے ایک بات کی تھی، زین بھائی آج موجود ہیں، میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ناظرین دوبارہ سنیے گا. حضرت یحییٰ بن زکریا کو جب شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے یحییٰ کے قتل ہونے پر 70,000 لوگوں کو قتل کر کے فدیہ پورا کیا تھا، مگر محبوب جب تیرا بیٹا حسین دنیا سے جائے گا تو ہم 70,000 نہیں بلکہ 1,40,000 لوگوں کو قتل کر کے فدیہ مکمل کریں گے. اور کیا کس نے؟ اب یہاں غور کیجئے، یہ کون حسین ہے جس کا فدیہ نبی کے فدیے سے ڈبل ہو رہا ہے، اللہ اکبر. اور جس کی شہادت پہ نبی کی شہادت سے فدیہ 2 گنا زیادہ ہو جائے، اس کی شہادت پہ گریہ کا مقام کیا ہوگا. اور پھر حضرت یحییٰ نے جب کی شہادت پہ جب حضرت زکریا روئے، اتنا روئے، اس قدر روئے کہ لوگوں نے تسلیاں دی آ کے، تو اس وقت ہاتف غیبی سے حضرت زکریا کو آواز کیا آئی، کہا زکریا جو تم رو رہے ہو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ اللہ کے دوستوں اولیاء کی صفت ہے کہ وہ بہت گریہ اوزاری کرتے ہیں. آج ہمیں گریہ اوزاری سے منع کرنے والے در حقیقت ہم سے صفت ولی چھیننا چاہتے ہیں، جس کو اللہ نے حضرت زکریا کو گریہ اوزاری کو اولیاء اللہ کی صفت قرار دیا ہے. آگے چلیے. اب یہاں پر رک کر میں ایک سوال ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کا جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ناظرین مکرم، حضرت آدم علیہ نبینا اور مائی حوا ایک دوسرے سے بچھڑی، ملنے کی امید تھی. حضرت یوسف اپنے باپ اور بھائیوں بہن سے بچھڑے مگر دنیا سے نہیں گئے، ملنے کی امید تھی. اور پھر ہمارا تو گمان یہ ہے، ہمارا تو یقین یہ ہے کہ نبی کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں. آدم کو معلوم تھا کہ مجھے حوا دوبارہ ملیں گی، یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے یوسف علیہ السلام دوبارہ ملیں گے. ارے جہاں ملنے کی امید اور یقین موجود ہو وہاں پر گریہ و فغاں 18 اور 36 سال تک چلتا ہے. سجاد کے تو آنکھوں کے سامنے حسین گئے ہیں، سجاد کے تو آنکھوں کے سامنے علی اکبر گئے ہیں، سجاد کی تو آنکھوں کے سامنے علی اصغر گئے ہیں، سجاد کی تو آنکھوں کے سامنے قاسم گئے ہیں، اونو محمد گئے ہیں. وہاں پہ تو سید زادیوں کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی لاش پہ دوڑے گھوڑے ہیں. وہاں تو سید زادیوں کی آنکھوں کے سامنے قاسم کے سہرے جو ہیں وہ زمین میں سب و تاج ہوئے ہیں. وہاں تو سید زادیوں کی آنکھوں کے سامنے اونو محمد کے گلے کٹ کر واپس خیموں میں آئے ہیں. کیا وہاں پر گریہ و فغاں نہیں بنتا
یہی چیز حضرت سجاد سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ارے بیٹے یعقوب کو تو یوسف کے ملنے کی آس تھی، مجھے تو اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کی آس بھی نہیں ہے، میں تو تب ملوں گا جب میں بھی ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب یہاں پر گریہ و فغاں کا عالم کیا بنے گا؟ اب یہاں پر رونے اور دھونے کا مقام کیا بنے گا؟ اب یہاں پر اشک باری کا مقام کیا بنے گا؟ اب یہاں پر غم حسین، اور پھر یاد رکھیے کہ شاہ جی یہ غم حسین صرف غم میں نہیں ہے، یہ محبت حسین میں رویا جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غم طاری کر کر نہیں روتے، محبت حسین تو فرض ہے نا قرآن کی روح سے۔ کیا محبت کے فرتے جذبات میں انسان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے؟ کیا جب بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر ہوتا تھا ان کے وصال کے بعد، فرتے جذبات سے، فرتے محبت سے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تھے؟ اور غم میں تو رونا، غم تو طاری کرنا تمہارے فتووں کی زد میں آ گیا، محبت کے آنسو تو تمہارے فتووں کی زد میں نہیں آئے نا، یہ محبت حسین میں رویا جاتا ہے۔ آگے چلیے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا گریہ۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا آخری وقت قریب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کو قریب بلایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو جو آخری وصیت کرنی تھی وہ کی۔ وصیت کرنے کے بعد جب سیدہ پاک نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ماتھے پر آثار دیکھے فتیدگی کے، کبھی آپ کا آخری وقت ہے، تو سیدہ پاک نے گریہ و فغاں کی انتہا کر دی۔ اس قدر روتی کہ آپ بے ہوش ہو جاتی، پھر آپ کو اٹھایا جاتا، پھر بے ہوش ہو جاتی، پھر اٹھایا جاتا۔ اس قدر روئیں کہ ایک شاعر نے اس کو اپنے لفظوں میں یوں کہا، فارسی میں کہا کہ روز مارا صاف چوں شب تیرا آ ما از فراق۔ کہا اتنا روئی کہ ہر روز آپ کی آنکھوں سے اتنے اشک بہتے کہ لگتا کہ یہ دن ہے ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ کے لیے رات ہو گئی ہے۔ چند سوزم مز فراق از فراق از فراق۔ فرمایا جگر آپ کا اتنا سوزیدہ ہو چکا تھا، اتنا غم سے بھرپور ہو چکا تھا کہ آپ کے لیے ہر وقت فراق، جدائی جدائی اور صرف جدائی رہ گئی تھی۔ پھر فرمایا آگے نہ از ماہتا با ماہی کے ہر شب میر ود۔ کہا کہ ہر روز چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بھی سیدہ پاک اتنا گریہ فرماتی کہ آب چشمم تاب ماہی آہتا ما از آفراق۔ فرمایا کہ رات سے لے کر صبح ہو جاتی، صبح سے لے کر رات ہو جاتی، اس قدر روتی کہ جس طرح مچھلی پانی سے نکل کر تڑپ تڑپ کر رہ جاتی ہے، آپ اپنی والدہ کے ہجر میں اس قدر روتی۔ اور پھر جناب سیدنا امیر حمزہ کی وصال پر میرے آقا کا وتیرہ سنیے، سیدہ پاک کا وتیرہ سنیے۔ سیدہ پاک نے جب بات سنی وہاں پر موجود اپنے گھر میں مدینہ اقدس میں، اس قدر روئی کہ آپ بے ہوش ہو گئی، اور روتے روتے آپ مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے آئیں، اور سیدہ عائشہ، حضرت ام ایمن، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے ساتھ مل کر ایسا گریہ کیا، ایسا نوحہ پڑا، ایسا مرثیہ پڑا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ قیامت کے دن تک کوئی بندہ ایسا مرثیہ لکھ ہی نہیں سکتا جو سیدہ پاک نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھا۔ ہائے 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 ہائے، آج تو یہاں مرثیہ اور نوحہ بھی جو ہے وہ زد میں آ گیا ہے۔ اتنا روتی آپ کہ آپ 2 قدم یا 4 قدم چلتی تو اتنا اونچا آہ مارتی کہ آپ وہاں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی، ساتھ والی پھر آپ کو ہوش دلاتی، پھر چلتی، پھر گر پڑتی، چلتے چلتے آپ احد کے میدان تک پہنچے۔ یہ واقعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے دوران، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے دوران ہے کہ آپ کو جب یہ پتہ لگا کہ میرے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ اتنا روتی کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ پھر سیدہ پاک حضرت امیر حمزہ اتنی
روتی کی آواز اس قدر بلند ہو جاتی کہ جس کا حساب کوئی نہیں. اور روزانہ عشاء کی نماز سے لے کے آدھی رات تک سیدہ پاک حضرت امیر حمزہ پہ بیٹھ کر گھر میں گریا کرتی. اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا مدینے میں؟ آپ نے فرمایا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا حضور یہ سارے شہدائے احد کو رو رہے ہیں. تو میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا کیا مدینے میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے چچا حمزہ کو روئے؟ ہائے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہر روز حضرت امیر حمزہ کے گھر میں آدھی رات تک آہو فغاں ہوتا. اور حضور نے جب سنا اپنے کانوں سے، فرمایا یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے چچا امیر حمزہ کے گھر میں مدینہ کی عورتیں رو رہی ہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری اولادوں سے میں خوش ہوں، قیامت تک خوش ہوں. جب مصطفیٰ کی اولاد پہ روئے میرے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں. اور پھر حضرت جعفر طیار کی شہادت جب ہوئی، میرے آقا ان کے گھر آئے. بچوں سے جب پیار کیا تو حضرت اسما بنت امیس آ گئیں، آ کے کہنے لگی میرے آقا آپ کے پیار کرنے سے پتہ لگتا ہے جیسے جعفر دنیا میں رہے ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا سچ سنا تم نے، اور اس قدر روئی کہ جس کا حساب نہیں ہے. اس قدر سیدہ پاک نے گریہ فرمایا جس کا حساب نہیں ہے. اور اس وقت حضرت سیدہ عائشہ پاک نے بعد میں فرمایا اپنی قبروں پہ، اپنی میتوں پہ ایسا رویا کرو جیسے جعفر کو رویا گیا ہے. اسلاف تو سنتیں چھوڑ کر گئے ہیں، آج ہم کہاں رہ گئے ہیں. پھر یاد رکھیے میرے آقا کا وصال مبارک، میرے آقا کے وصال مبارک پہ سیدہ پاک، صحابہ اکبار، حضرت علی کرم، وہ علی جو مرد جلی ہے، مرد کہن ہے، خیبر شکن ہے، شیر جلی ہے، صاحب ذوالفقار ہے، جس کی آنکھ سے کبھی کسی نے آنسو بہتا نہیں دیکھا. وہ مصطفیٰ کریم کے وصال پہ ایسا مرثیہ لکھا علی المرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر نے کہ انسان وہ سنے تو انسان غش کھا کر گر پڑے. تاریخ کے اوراق نے لکھا ہے کہ سیدہ پاک حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد تک حضور کی لحد اقدس پہ تشریف لے جاتی اور وہاں کی مٹی مبارک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتی اور ساتھ ساتھ مرثیہ پڑھتی. اب کیا کہیں گے؟ اب کہاں جائیں گے؟ اور پھر ایک صحابی نے ایک اشارہ کیا، ایک ارشاد کیا. ایک صحابی رسول ہیں، روضۃ الشہداء میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے غم میں رویا اس کی آنکھ کبھی دوزخ کی آگ نہیں دیکھے گی. اور کہا یہ آج کے لیے حکم نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. گویا اس صحابی نے اشارہ دے دیا کہ حسین و منی و انا من الحسین کے مصداق بھی جو حسین نبی سے ہے اور نبی حسین سے ہے، اگر کوئی حسین کو بھی روئے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھ بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں ہوگی. ہم نے کل بھی یہاں تک تو ہو گیا گریا کی تاریخ. آئیے اب دیکھتے ہیں غم حسین پہ رویا کون کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی. جناب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے پوچھا، کہا ہے ابراہیم بتاؤ تمہیں کس سے محبت ہے، اپنی اور اپنی اولاد سے یا محمد اور محمد کی آل سے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے محمد و آل محمد سے زیادہ محبت ہے. کہا ہے ابراہیم تم اپنی اولاد کو زیادہ عزیز اور دوست رکھتے ہو یا محمد عربی کی اولاد کو زیادہ عزیز اور دوست رکھتے ہو؟ کہا میں اپنے اس تاجدار ختم نبوت کی اولاد کو زیادہ دوست عزیز رکھتا ہوں. کہا اے ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا مصطفیٰ کے بیٹے زیادہ عزیز ہیں؟ کہا مجھے محمد عربی کے بیٹے زیادہ عزیز ہیں. تو پھر میرے مالک کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے کربلا کی داستان کے چند ٹکڑے رکھے، چند باتیں رکھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سن کر اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. کہا کہ اے ابراہیم یاد رکھ کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا تھا، اگر کوئی بندہ
حسین کے غم میں گریہ و فغاں کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا تجھے اسماعیل کی شہادت پہ ثواب ملا ہے، قربانی پہ ثواب ملا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ نبی نا کے رونے کی وجہ سے کہا ابراہیم آپ حسین کی غم میں روئے ہیں، جو یہ اسماعیل کی یہ جو قربانی پہ جتنا آپ کو ثواب ملا ہے نا، اتنا ہی ہر اس بندے کو ثواب ملے گا جو حسین کی یاد میں گریہ بہائے گا۔ پھر حضرت شیخ سہیل بن عبداللہ تستری آپ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن، ہر 10ویں محرم کے دن میں گریہ کرتا، میں روتا، میں گھر میں بیٹھ کے اپنے آنسو بہاتا۔ ایک بندہ آیا پاس، اس نے کہا حضور آپ گریہ کیوں بہاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں عاشورے کے دن حسین کے ساتھ ہوتا میں تو حسین کے قدموں پہ اپنا خون بہاتا، آج میں عاشورہ کے دن گھر میں گریہ بہا کر حسین سے یہ جو ہے وہ اپنی نسبت قائم کرتا ہوں کہ اے امام میں تب تو نہیں تھا، میں آج آپ کی بارگاہ میں گریہ ضرور بہا سکتا ہوں اگر خون نہیں بہا سکتا۔ اور پھر دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو خواب میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے شیخ سہیل یہ تیرا گریہ ضائع نہیں گیا، بلکہ اس کا تجھے اتنا ثواب اللہ نے دیا ہے کہ آسمان کا کوئی بھی منشی فرشتہ اس ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتا، اس کا اتنا ثواب ہے۔ پھر امام حسین پاک کے بارے میں یہ روایت روضۃ الشہداء میں لکھی گئی ہے، کہا کہ امام علی مقام قیامت کے دن خون آلود کرتے کے ساتھ آئیں گے اور ہر اس بندے کے لیے بخشش مانگیں گے جس نے آپ کے غم میں گریہ و فغاں کیا ہوگا، آنسو بہائے ہوں گے۔ اور پھر شاہ جی انسان تو انسان رہ گئے۔ آئیے سنیے، سالبین محمد بن سیرین سے روایت کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آسمان پر یہ جو سرخی ہے، یہ جو سرخ سرخ رنگ آتا ہے، کہا یہ رنگ 10 محرم شہادت حسین سے پہلے موجود نہیں تھا، یہ حسین کے غم میں آسمان اتنا رویا کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے سرخی کو آسمان کے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ آج اگر انسان نہیں روتا تو نہ روئے، خدا نے آسمان پر ہمیشہ سے اس لالگی کو رقم کر کر یہ قائم کر دیا کہ یہ آسمان بھی غم حسین میں اتنا رویا، ادا اتنی پسند آئی کہ وہ تا قیامت آسمان کی نشانی بن گیا۔ پھر جناب معمر اور جناب زہری ایک مرتبہ مروان کی مجلس میں موجود تھے، اس کی محفل میں، تو عبد الملک کے بیٹے ولید نے امام زہری سے پوچھا، کہا کیا یہ درست ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے دن بیت المقدس سے جو ہے بیت المقدس کے پتھروں سے خون نکلا تھا؟ تو امام زہری نے فرمایا ہاں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جس دن جناب امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو بیت اللہ شریف کے جس پتھر کو ہلایا نیچے سے تازہ خون نکلا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ اس دن آسمان سے خون کی اتنی بارش ہوئی کہ زمین کا ہر حصہ جو ہے وہ خون میں تر ہو گیا۔ جس کو خدا کا کعبہ روئے، جس کو خدا کا آسمان روئے، جس کو شجر و حجر روئے، جس پہ آسمان روئے، جس پہ مصطفیٰ روئے، جس پہ سیدہ زہرا روئے، جس پہ علی المرتضیٰ روئے، جہاں گریہ و فغاں مصطفیٰ کی سنت ٹھہرے وہاں ایک مولوی کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر دیکھیے امام علی رضا پاک نے العیون کے اندر یہ روایت موجود ہے، العیون الرضا میں ریان بن شبیب سے آپ نے فرمایا کربلا کے دن 4000 فرشتہ زمین پہ اترا امام علی مقام کی مدد کے لیے، میرے امام نے ان کو منع کر دیا۔ آج یہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں، وہ ایک مولوی لئیے کا وہ بیٹھا اس دن کہتا اگر مصطفیٰ یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے، علی اتنے مشکل کشا فلاں فلاں فلاں، تو کربلا میں حسین کی مدد کے لیے کیوں نہ آئے؟ اور ظالم کربلا میں حسین کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے، مگر وہ مقام رضا تھا، حسین نے فرشتوں کو منع کر دیا۔ اور جناب امام علی رضا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جب منع کیا
اور جب تمام شہادتیں ہو چکی تو ان فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا کہ مالک اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں تم نے واپس نہیں آنا، تم نے واپس نہیں آنا۔ کہا اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا حسین کی قبر پہ رہنا ہے، حسین کی لحد اقدس پہ موجود رہنا ہے، اور قیامت تک حسین کی لحد اقدس پہ کھڑے ہو کر گریہ و فغاں کرنا ہے حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کر۔ انسان گریہ و فغاں نہ کرے تو حسین کے غم میں کمی کوئی نہیں آ سکتی، وہاں پہ تو ڈیوٹی اللہ نے جو ہے وہ فرشتوں کی لگا رکھی ہے۔ پھر حضرت ابو نعیم دلال النبوہ شریف میں حضرت ام سلمہ سے روایت لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین پاک کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت پہ جنات روئے، جنات نے نوحہ پڑا، جنات نے گریہ و فغاں کیا۔ اور پھر دیکھیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہوئے، آج 5 محرم شریف کو زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس مبارک ہے۔ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کی سوانے کے اندر شاہ جی یہ چیز موجود ہے کہ 10 محرم کو آپ اس قدر زیادہ روتے کہ امام کے غم میں اتنی اونچی آنکھ کھینچتے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ یہ ہمارے بزرگان کا وتیرہ ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضور سیدی پیر سید سردار علی شاہ صاحب بخاری 10 محرم کو پورا دن امام کی شہادتیں سن کر پورا دن اس قدر روتے کہ آپ کے گریبان جو ہے وہ آہو فغاں گریہ سے جو ہے وہ لبریز ہو جاتا۔ کون سا ایسا بزرگ ہے جس نے امام عالی مقام کے غم میں نہیں رویا؟ اور پھر حضرت خواجہ پارسا، حضرت محمد نقشبند بخاری، آپ کے خلیفہ اجل، آپ فرماتے ہیں اگر تو حسین کے ذکر پر رویا، اگر تیرے آنسو رخسار پر ڈھلک آئے تو یاد رکھ کہ اللہ رب العزت تیرے گناہوں کے تمام دفتر ایسے ختم کر دے گا کہ جیسے تو ابھی دنیا میں آیا۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ اخبار الاخیار میں شیخ احمد شعبانی کا قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب محرم کا چاند نکل آتا تو وہ دھلے ہوئے عاشورہ کے دن دھلے ہوئے کپڑے نہ پہنتے، نئے کپڑے نہ پہنتے، ہر وقت روتے رہتے، سیدوں کی قبروں کے پاس لیٹ جاتے جا کر اور گریہ و فغاں کرتے۔ پھر اس دن آپ واقعہ کربلا سناتے، سنتے اور نیاز پکاتے، اور نیاز پکا کر اپنے سر پر رکھتے اور سیدوں کے گھر جاتے اور ان کے گھر میں جا کر تعزیت اور پرسہ پیش کرتے کہ اے سیدوں تمہاری اجداد نے آج کے دن اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پھر فتاوی عزیزیہ شریف دیکھیے، جماعت اہل سنت کا فتاوی اعظم، اس میں آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس دن عاشورہ کے دن آپ گریہ و فغاں کرتے، پاؤں میں جوتی نہ پہنتے، بال گرد آلود ہوتے شاہ عبد العزیز کے، آپ اپنے گھر میں محفل و مجلس برپا کرتے، لوگوں کو بلا کر ان سے غم حسین سنتے، اور پھر اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں درست نہ ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی اپنے اوپر لاگو نہ کرتا۔ پھر آگے چلیے، امام شافعی کے اشعار دیکھیے قبلہ، امام سمودی نے جواہر الاقدین شریف میں نقل فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں صرف اشعار کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، فرمایا کہ لوگوں میرا غم واپس لوٹ آیا ہے، میرا دل دکھی ہے، اور فرمایا اس غم نے، اس کربلا کے واقعہ نے میری آنکھوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے، اور یہ ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ اور پھر جس ایک فتوے کو لے کر، فاضل بریلوی کے فتوے کو لے کے ڈڈورا پیٹا جاتا ہے، ناظرین مکرم آئیے پورا فتویٰ سنیے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ غم کربلا
وہ یہ واقعہ حائلہ، اس نے میرے رگو پے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ فرمایا ہم غم کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، ہم غم کو باندھ باندھ کر پیش نہیں کرتے، مگر آپ نے فرمایا وہ کون سا ایسا زیرو ہے کہ جو زندہ بھی ہے اور اس کو غم حسین نہیں ہے۔ فاضل بریلوی نے تو یہاں تک لکھا کہا کہ جو شخص جس کو غم حسین نہیں ہے وہ اس بات پر گریہ کرے کہ اسے غم حسین کیوں نہیں ہے۔ یہاں پر آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو ہم امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز سن کر یہ جان لیتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے۔ امام سجاد سے امام باقر نے پوچھا کہ ابا جان ہم نے آپ کو کبھی بھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹے اگر کربلا میں تم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اجداد کی شہادتیں دیکھتے تو کبھی تمہارے منہ پر بھی ہنسی کا نام نہ آتا۔ پوری زندگی امام سجاد نے رو کر گزاری، پوری زندگی امام سجاد نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ناظرین مکرم، ہم ان اسلاف شخصیات کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ان تمام ایام میں غم حسین میں رونے کی تلقین کی ہے۔ یہ محبت حسین ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر لائیے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ گریہ و فغاں ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا، سیدہ زہرا پاک نے، آپ نے فرمایا جو میرے بیٹے کے غم میں ایک آنسو بھی بہائے گا قیامت کے دن اس وقت تک میں زہرا جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروا۔ ہم تو شفاعت کے بہانے تلاش کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گریہ و فغاں کرتے ہیں۔ ہمارے گریہ نہ کرنے سے کیا ہوگا جب وہاں پر 4000 فرشتے ہم وقت گریہ کر رہے ہیں قبر حسین پہ۔ ہمارے گریہ و فغاں سے کیا ہوگا کہ آسمان پر آج بھی لالگی ہر شام حسین پر گریہ کرتی ہے، ذرہ ذرہ آج بھی گریہ کرتا ہے۔ مصر کے اندر آج بھی جہاں میرے امام کا سر اقدس موجود ہے اس پتھر پہ لگا ہوا خون آج بھی تر و تازہ ہے۔ حسین کو ہمارے گریہ وزاری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں حسین کی گریہ وزاری کر کے اپنے آپ کو شفاعت کنندہ کی لسٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ امام کے غم میں ایسے ہی مغموم رکھے اور امام کے غم میں ہمیشہ اشک بار رکھے، تاکہ ہم امام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہماری آنکھیں اس بات کی گواہی دیں کہ اے امام ہم نے پوری زندگی آپ کے غم کو بھلایا نہیں ہے اور ہم نے آپ کی شہادت کو بھلایا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ غم اسلام کی اساس ہے، یہ غم اسلام کی بنیاد میں شامل ہو گیا ہے۔ ہاں کربلا، احد، حنین، خندق، خیبر یہ سب مارکے بڑے بلند ہیں، مگر یاد رکھیے جب اسلام کی شریعت کے حدود کو پامال کرنا شروع کیا تو صرف ایک حسین تھے جو اس وقت کی تمام صفوں کو چیرتے ہوئے سامنے کھڑے آئے اور جنہوں نے کلمت الحق کا پرچم بلند کیا اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابھی اسلام کے بانی کی اولاد ہوتا ہے۔ وہ اسوائے رسول جو مصطفیٰ نے بدر، احد، خندق، خیبر میں دکھایا، وہی اسوائے رسول میرے امام نے کربلا میں بھی دکھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی اولاد کی پیروی میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ ویسے میرے پرابلم تھی لیکن یقیناً شاہ جی آپ کی آواز میں مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا جی مجھے آواز ٹھیک آ رہی ہے شاہ جی؟ اب صحیح آ رہی ہے، تھوڑا سا اگر لاؤڈ بولیں گے تو صحیح آئے گی آواز جی، کیونکہ نیٹ ورک پرابلم آج کافی زیادہ رہا ہے جس کی وجہ سے میں زین بھائی کی اور آپ کی حاضری کافی حد تک جو ہے وہ نہیں سماعت کر سکا، لیکن میرے خیال سے ویورز تک جو ہے وہ حاضری بہت آسان انداز سے پہنچی ہے۔ میں بلا تاخیر اس سے قبل کہ کوئی اور مصیبت آن پڑے زین بھائی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جس کلام کی میں نے آپ سے فرمائش شاہ جی ہو گئی حاضری، شاہ جی نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے، ایک چند اشعار پڑھ دیجیے گا، چند اشعار اس کے پڑھ دیجیے گا جو میں نے کلام وہ
زبان پر کربلا والوں کی داستان لائی نہیں جاتی. عشق. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. زباں پر داستانے کربلا لائی نہیں جاتی. حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ. حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ. ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی. اللہ اکبر. اور سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر. ہائے ہائے ہائے. یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی. یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی. ہاں میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں. شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں. مت پوچھ مجھ سے کہ کیا بانٹتی ہوں میں. بہت اچھے. میں بھی شفا نہ بانٹوں کدھر جائے کائنات. میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات. یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی. اور کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی. سکینہ تک یہ سکینہ تک یہ مشق آب. یزیدی فوج سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا. سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی. سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی. اور کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو. سہارا دو سہارا دو سہارا دو. شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر
مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں۔ ہائے ڈرتا تھا کتنا سید السجاد سے یزید، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ شاہ جی میں آپ دونوں کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محسن نقوی نے تخیل پیش کیا کہ حسین پاک جب کربلا میں خیمہ ڈالنے لگے تو کربلا سے آپ کی گفتگو کیا ہوئی؟ حسین پاک کہتے ہیں تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر، آیا ہوں رفتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ آگے سے کربلا کہتی ہے اے اجنبی ٹھہر مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ اور حسین پاک کہتے ہیں تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کار ساز ہوں۔ کربلا کہتی ہے میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی گرمی سے جاں بلب ہے تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی۔ اور آگے حسین پاک کہتے ہیں اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ تیری سحر بنے گی کہتی ہے میری شام زندگی کہ آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، ایک پل میں سب کے صبر کے ساغر چھلک گئے، تو تازہ دم سہی مگر اتنا خیال کر، میری اداسیوں سے پیمبر بھی تھک گئے۔ اور امام کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں، ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید لوں، تجھ کو سنوارنے کی تمنا بھی ضد بھی ہے، اب طے یہ ہو چکا ہے تجھے میں خرید لوں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور کربلا کہتی ہے کہ ہر چند لا علاج ہے میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست صحیح خواہشیں بجا، میں کیا کروں کہ تو کوئی زہرا کا لال ہے۔ آگے حسین پاک اختتام کر رہے ہیں کہ آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کے شہ مشرقین ہوں، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں۔ آگے میں پڑھ رہا تھا، میں محفل میں بھی پڑھ رہا تھا کہ سنو فرات کی لہروں سے آ رہی ہے صدا،
علی کے لاڈلے پوتی پوتے کی تشنگی کو سلام. سبحان اللہ. نجف کے شاہ نے کربو بلا کے شاہ سے کہا حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام. تیرے علی کو سلام. ہائے 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 ہائے. ہاں. اور اصغر پاک کہہ رہے ہیں ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر ہاں سے جی. کبھی تیر سے تلوار سے لڑنا، تلوار سے لڑنا. آتا ہی نہیں لوگوں کو افکار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا. اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماں کو میری جھولے سے اولاد ملے گی. واہ 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 واہ. اولاد ملے گی، اولاد ملے گی. آخر کر رہا ہوں کہ زندہ رہنا، ہاں زندہ رہنا، زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے. ہاں جی. ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے. کافی ہے. چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، سب کے کھلنے کو ہے کردار، خدا خیر کرے، ہائے خدا خیر کرے. خیمہ کی اوٹ سے دیکھا تو سکینہ بولی، خیمہ کی اوٹ سے دیکھا تو سکینہ بولی، چھٹ گئی بھائی سے تلوار، خدا خیر کرے، ہائے خدا خیر کرے. شاہ جی سبحان اللہ، اللہ آپ کے لکھنے کو سلامت رکھے، آباد ہے. اللہ. اس کے بعد میرے پاس الفاظ بھی نہیں کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کروں. محفل کو جس شاہ جی کی گفتگو نے اور زین بھائی کی حاضری نے عروج تک پہنچایا ہے، یقیناً یہ محفل کی قبولیت کی سند ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جس محفل کے اندر ذکر حسین کیا جائے اور غم حسین میں آنسو بہتے ہوں، وہ محفل یقیناً قبولیت کی عروج تک پہنچتی ہے. میں قبلہ شاہ جی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے اور اتنی محنت کے ساتھ اس مضمون کو تیار کر کے ہماری اس مضمون کا حصہ بن کر عوام الناس کے سامنے اسے آسن اور خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں. قبلہ زین سیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، سب کے کھلنے کو ہے کردار، خدا خیر کرے. یہ بھی آپ کا لکھا ہوا کلام بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ زین سیدی صاحب پیش کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی محبت اہل بیت نصیب فرمائے. اور میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر پنج دل پاک کے نام کی 5ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، اور آج میری جانب سے کچھ نیٹ ورک کی پرابلم تھی، میں کافی زیادہ غیر حاضر ہوتا رہا، درمیان سے ڈسکنیکٹ ہوتا رہا، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے اور احسن انداز کے ساتھ اس قبلہ شاہی گفتگو سن سکے ہوں گے. اور میں اپنی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ
پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمان شیرازی کو اور سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی کو بزم فراق کربلا سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا